بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس واقعے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ 7-8 مرتبہ سے بھی زیادہ سنا ہے، اور یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بڑی اہمیت کے ساتھ بار بار بیان فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص کا نام کفل تھا۔ اس نے دنیا کا کوئی ایسا گناہ نہیں چھوڑا جس کا اس نے ارتکاب نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دولت دے رکھی تھی اور اس نے اس دولت کا ہمیشہ غلط استعمال کیا۔ فحاشیات میں، برائیوں میں اس کا پیسہ خرچ ہوتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک غریب محتاج اس سے کچھ قرض مانگنے کے لیے آئی، تو اس شخص نے اپنے لیے موقع غنیمت سمجھا، اور عورت بھی حسین و جمیل تھی۔ عورت سے کہا کہ میں تمہیں 60 دینار اس شرط پر دوں گا کہ تم میرے ساتھ غلط کام کرو۔ عورت ضرورت مند تھی، مجبور ہو کر اس کی شرط منظور کر لی، اور جب شخص اس عورت کے ساتھ غلط کام کرنے کے لیے بیٹھنے لگا تو عورت کے پورے بدن میں لرزہ طاری ہو گیا اور بے اختیار رونے لگی۔ تو کفل نے پوچھا کہ میں نے تمہارے ساتھ زور زبردستی کا معاملہ تو نہیں کیا؟ تو اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے میرے ساتھ زور زبردستی تو نہیں کی، لیکن یہ ایسا کام ہونے جا رہا ہے جو میں کبھی بھی نہیں کیا، اور آج ان پیسوں کی ضرورت کی بنا پر مجھے آپ کی شرط ماننا پڑی، اور یہ ناجائز کام ہونے جا رہا ہے۔ میں اسی وجہ سے رو رہی ہوں، اور اسی وجہ سے میرے بدن میں لرزہ طاری ہو رہا ہے، اور میں ایسا کام بھی کرنا بھی نہیں چاہتی۔ جب عورت کی بات کفل نے سنی تو اس وقت کفل کو ہدایت نصیب ہو گئی، اور یہ کہہ کر عین وقت میں عورت کو چھوڑ دیا کہ میں آئندہ سے بھی کسی قسم کا گناہ نہیں کروں گا، اور عورت سے کہا کہ میں نے تمہیں وہ 60 دینار یوں ہی دے دیے، جاؤ اس سے اپنی ضرورت پوری کرو۔ اور کفل نے اللہ سے عہد و پیمان کے ساتھ توبہ کر لی کہ اب کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اتفاق سے اس رات میں کفل کا انتقال ہو گیا، اور بنی اسرائیل میں اللہ کی طرف سے یہ حکم جاری تھا کہ جب کوئی شخص رات میں کوئی گناہ کرے گا تو صبح کو اس کے دروازے کی چوکھٹ پر گناہ لکھا ہوا ہوتا، اور اگر کسی نے توبہ کی اور اللہ نے اس کی توبہ قبول فرما لی تو اس کے دروازے پر صبح کو یہ لکھا ہوا ملتا کہ اس کی مغفرت ہو چکی ہے۔ چنانچہ کفل کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ جب رات میں اس کا انتقال ہوا تو صبح کے اس کے دروازے پر لوگوں کو لکھا ہوا ملا کہ اللہ نے کفل کی مغفرت فرما دی ہے۔ تمام لوگ حیران اور ششدر ہو کر رہ گئے کہ اس کی کیسے مغفرت ہو گئی، جبکہ اس نے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور عیش پرستی اور زنا کاری میں گزاری ہے۔ مگر اللہ کی مغفرت کا سمندر انسان کے گناہ اور معصیت سے کہیں زیادہ وسیع اور بڑھا ہوا ہے۔ انسان اپنے گناہ اور نافرمانی سے اتنا آگے بڑھنے پر قدرت نہیں رکھتا کہ اس کے گناہ کا سمندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سمندر سے بڑھ جائے، اور ادھر اللہ نے یہ قانون بنا رکھا ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ اللہ کے غصے پر غالب رہا کرے گی۔ اللہ ہمیں اپنے گناہوں کی معاف کر دے اللہ تعالیٰ۔